دیکھیے کتنی بے برکت زندگی ہم جی رہے ہیں، چونکہ مکمل طور سے ہمارے نکاح غیر شرعی ڈھنگ سے، غیر شرعی کنڈیشنز پہ، غیر شرعی رسومات کے ساتھ، غیر شرعی طریقوں سے ہو رہے ہیں۔ دیکھیے آپ ڈے 1 سے لے کر آخر تک رسومات، خرافات، بدعتیں، شادی کے دن کی بدعتیں، ولیمے کے دن کی بدعتیں، بعد میں بدعتیں، بدعتیں، خرافات، ویجا فضول خرچ، شان، دکھاوا، نام نمود، ریا۔ لڑکی بھی ایسی سلیکشن اس لیے کی گئی کہ نام ہو، اتنی گوری، اتنی خوبصورت لائے۔ لڑکا بھی اس لیے چنا گیا کہ نام ہو، اتنا مالدار ہے، اتنا رئیس ہے، اتنا فنا ہے، اتنا رئیس زادہ ہے۔ یہی تمام بیسس ہیں۔ وہ دین جو بنیاد ہے وہ تو نظر بھی نہیں آتا ہے۔ تو ہماری زندگیاں بے برکت ہو گئی ہے نکاح کے بعد۔ تو نکاح کرنے سے زندگیوں میں برکت چلی آتی، یاد رکھیے، برکت چلی آتی، یاد رکھیے۔ جو نکاح قرآن اور سنت کے مطابق ہوتے ہیں، صحابہ کا نکاح دیکھیے آپ، جن کے نکاح کھجور اور ستو پر ہوئے، ادنا چیزیں جو کھانے کی ملتی تھی عرب میں اس پر ہوئے، لیکن کتاب و سنت کے مطابق ہوئے۔ اللہ نے ایسی برکت، ایسی محبت، ایسی الفت، ایسی مودت اور اتنا کچھ دیا کہ قیصر اور خسرا کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیے، اور رومن اور پرشین امپائرز جو ان کے قدموں کے نیچے آ گئے۔ یہ نکاح کی برکت تھی، اس کی سادگی تھی۔ آدھے دین کو تکمیل انہوں نے کتاب و سنت کے مطابق کیا، تو اللہ نے ہر وہ چیز نواز دی ان کو جو چیز کے لیے انسان دنیا میں کوششیں کرتا، ہر چیز نواز دی، بغیر مانگے کے نواز دی۔ خلفاء راشدین کی زندگی دیکھیے آپ کیسے سادے نکاح کیے، تمام صحابہ کی زندگی دیکھیے آپ کیسے سادے نکاح کی، سلف صالحین کی زندگیاں دیکھیے اپنے کیسے نکاح کیے، سادے بابرکت زندگیاں دیے، اولاد بابرکت، عمرے بابرکت، کارنامے زندگی میں بابرکت، مطلب ہر چیز کے اندر آپ کو برکت نظر آئیں گی۔ اور ہماری زندگیاں، ہماری عمریں، ہماری اولاد بے برکت، برکت کا کوئی پہلو اس کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، کیسی بابرکت زندگیاں تھی جو کتاب و سنت کے مطابق نکاح کرتے تھے۔ نکاح ہے مبارک جو ہے ایک شخص کا، جن کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ مبارک نامی ایک شخص تھے جو ایک شخص کے کھیت میں جو ہے کام کرتے تھے، ایز اے واچمین تھے، وہ وہاں کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دوست ان کے پاس آئے، مطلب ایک باغ کے مالک کے پاس ان کا دوست آیا ملاقات کے لیے۔ جب ان کے دوست ملاقات کے لیے آئے تو اس دوست کے لیے، چونکہ وہ باغ انار کا تھا جہاں مبارک کام کرتے تھے، باغ کے مالک نے کہا کہ جاؤ مبارک، میرا دوست آیا ہے، ایک اچھا انار لے کر آؤ۔ مبارک گئے، انار لائے، انار کڑوا اور کھٹا نکلا۔ باغ کے مالک نے کہا مبارک تم کیسا کر رہے ہو، یہ انار میں نے کہا میرے دوست آئے ہوئے، ذرا اچھا انار لاؤ۔ وہ پھر گئے، انار لے کر آئے، کڑوا اور کھٹا انار لے کر آئے۔ اب باغ کا مالک بڑا غصے میں آ گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا طریقہ، میں تم سے کہتا ہوں انار لاؤ اور تم میرے دوست آئے ہوئے اور کڑوا اور کھٹا انار لاتے ہو خراب۔ مبارک کہتے ہیں کہ میں نے جب جاب کیا، بات یہ ہوئی تھی کہ صرف یہاں باغ کی حفاظت کرنا، اللہ گواہ میں نے کبھی انار کھول کے نہیں دیکھا کڑوا اور کھٹا کیسا ہوتا ہے۔ اتنے متاثر ہوا وہ جو دوست تھا، فوراً جو ہے وہاں سے اٹھا گھر گیا، اپنی بیگم سے کہا کہ اے بیگم، آج میں نے ایسے ایک شخص کو دیکھا، اتنا امانت دار ہے، جس کا نام مبارک ہے، میرے دوست کے پاس واچمین ہے، کیا ہے، واچمین ہے، لیکن اتنا امانت دار ہے۔ تو بیوی کیا پوچھتی معلوم آپ کو، تو کیا رشتہ طے کر کے اپنی بیٹی کا اس سے، چونکہ اتنا اگر وہ امانت دار انسان ہے تو یہی تو بنیاد ہے نا اسلام میں۔ تو کہا اس لیے تو گھر آیا ہوں تاکہ تم سے بات کر لوں، بچی سے ایک بار پوچھ لوں، رائے لے لوں۔ بچی سے پوچھا، بیوی سے پوچھا، کہا بالکل آپ آگے بڑھیے، گئے اور کہا مبارک کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گے، میری بیٹی سے نکاح کروں گے؟ مبارک نے کہا کہ بالکل کروں گا۔ ایک غریب آدمی تھے، کون شادی کریں گا؟ تو کہا بالکل میں کروں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، میری بیٹی کا نکاح میں تم سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ نکاح دین کے بنیاد پہ کیا گیا تھا، صرف مبارک کی جو ہے انہوں نے کیا دیکھا تھا، دینداری، وہ امانت داری دیکھی تھی، چونکہ وہ دین کا بڑا حصہ امانت داری وہ دیکھی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، نکاح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی اور اس کا نام انہوں نے کہا عبداللہ، جس کو دنیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جو تابعین میں ایک مقام رکھتے ہیں اور محدثین میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ تو اللہ نے ان کے نکاح کو بابرکت رکھا تھا، اس لیے کہ نکاح دین کے بنیاد پہ ہوتے، اور ایسی اولادیں دی تھی کہ ایک ایک اولاد ہی ان کے لیے، ان کے مغفرت کے لیے کافی ہے، بلکہ خاندان در خاندان مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اتنے اعمال کی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ اولادیں جو نظر آتی ہیں نا ایسی، یہ بابرکت نکاح کا رزلٹ، نتیجہ تھی۔ اور ہمارے نکاح جو ہوتے ہیں اپنے من مانے ڈھنگ سے، اپنے من مانے طریقے سے، جیسا مجھے اچھا لگا، جیسا میں نے چاہا، جو میرے دل کو بھایا میں نے ویسا کر لیا۔ بعد میں انشاءاللہ اپن دیندار بن جائیں گے، بعد میں سب ہوں گے، لیکن نکاح زندگی میں ایک ہی بار ہوتا نا، تو اس کو تو جیسا اپنے کو کرنا ہے ویسا کر لیں گے، بعد میں پھر دیندار بن ہی جائیں گے۔ یہ بھی دیندار لوگوں کا بھی حال ہے،
بے دین لوگوں کی سوچ ہی الگ ہے، بولتے ایک بار ہوتا ہے اس لیے جو کچھ کرنا ہے کر لو. دیندار کیا بولتے ایک ہی بار ہوتا ہے اس لیے ابھی کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، اور پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں. تو اگر نکاحوں کو دینی بنیاد پہ کیا جائے گا انشاءاللہ یہ نکاح با برکت ہوں گے. ہمارے نکاح بے برکت ہو چکے ہیں، یہ برکتیں ہمارے نکاحوں کی آج غائب ہو چکی ہے. ہماری اولاد سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ نکاحوں میں برکت نہیں تھی، نتیجتاً اولاد نے وہ نہیں کیا. ہمارے اعمال سے، ہماری بیوی سے محبت سے، ہمارے تعلقات سے، بات چیت کے انداز سے تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمارے نکاح انتہائی درجے سے بے برکت تھے، چونکہ ان کو قرآن و سنت کے مخالف عمل پہ ہم نے کیا تھا. لہٰذا آج اس کی سخت ضرورت ہے ہم مرد اور خواتین، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ بات کا تہیہ کر لے کہ اپنے نکاحوں کو ہم صرف اور صرف قرآن اور سنت کی بنیاد پہ کریں گے. اپنے والدین کو آپ منائیے، والدین سرپرست اگر بچے بگڑے ہوئے تو بچوں کو آپ سمجھائیے، ان کی پرورش کیجیے اس طرح سے کہ وہ لوگ خود ایسی خواہشات، ایسی باتیں آپ کے سامنے نہ رکھے. اور آج غریب اور مالدار کا میں فرق ہی نہیں کرتا ہوں، غریب بھی وہی خرچہ اور وہی سب دکھاوا، اور مالدار بھی وہی خرچہ اور وہی سب دکھاوا. صرف اتنا ہے غریب ادھار لے کے کرتا، مالدار اپنے پیسے سے کرتا. سمجھ رہے بات؟ لیکن وہی ساری چیزیں تو ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے اولاد میں برکت، زندگی میں برکت، محبت آپس میں عطا فرماتا، سکون دیتا ہے. ورنہ آج جو بے اطمینانی اور بے سکون کی زندگی نکاح کے بعد ہم گزارتے ہیں نا، بہت سارے لوگ تو یہ تہیہ کر لیتے کہ یار نکاح نہیں کیا تھا بہت اچھا تھا، اس کو چھوڑ دوں گا نا دوسری شادی کبھی نہیں کروں گا. یہ حالت ہے ہماری. کیوں؟ اس لیے کہ نکاحوں سے برکت غائب ہو چکی ہے. ہم پریشان حال ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ کیا اپنی کتاب میں. ہم سکون دیتے ہیں نکاحوں سے، محبت دیتے ہیں، ہم رحمت دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مالی وسعت دیتے ہیں نا، مالی وسعت دیتے ہیں. ایسا شخص جو نکاح کا ارادہ کرے اس کی مدد کرنا ہمارا ذمہ ہو جاتا ہے ایسے شخص کا. یہ تمام چیزیں کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ اپنے نکاحوں کو، آدھے دین کو ہم غلط طریقے سے، غیر سنت طریقے سے، قرآن کی مخالفت میں جا کے، شریعت کی مخالفت میں کرتے ہیں. لہٰذا ہماری زندگیاں بے برکت ہو چکی ہے. تو میں چاہوں گا، سرپرستوں سے پہلے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے نکاحوں میں سادگی اختیار کرے. پھر نوجوانوں سے اپیل و گزارش کروں گا اپنے نکاحوں کے لیے دینداری کو صرف اور صرف بیس بنائیں، اور دینداری کو بیس بنا کے ہی ہم صرف نکاح کریں. تو انشاءاللہ یہ تمام فائدے، جو 10 فائدے میں نے رکھے، اللہ ہی جانتا ہے اس کے علاوہ کتنے فائدے ان نکاحوں کے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، چونکہ آدھے دین مکمل کرنے کی بات ہو رہی میرے بھائی، ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے. اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اس اپیل کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ کہ ہم اپنے نکاحوں کو قرآن و سنت کے مطابق کریں. پھر دیکھیے کیسی بہترین دنیا کی زندگی انشاءاللہ ہماری گزریں گی، اور کیسی بہترین زندگی انشاءاللہ عزیز آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر کام کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نکاحوں کو، ہمیں اپنے آدھے دین کو کتاب و سنت کے مطابق مکمل کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اعمال عبادت کے جس طرح سے ہم کتاب و سنت کے مطابق کرتے ہیں، تمام معاملات بھی اپنے زندگی کی، خاص طور سے نکاح بھی کتاب اور سنت کے مطابق کرنے والا بنا. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ. کلرز آف اسلام، دیکھیے بچوں کی اسلامی تربیت کا ایک خوبصورت انداز زید پٹیل کے ساتھ، ہر سنیچر اور اتوار صبح 10:30 بجے اور شام 5:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر. قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر. راہ حق ہے، راہ نجات، قرآن مجید کی ہر تعلیمات. تھام لو دامن اس کا، کر لو آسان روز محشر کا سفر. تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم. ایک صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ مرد عورت کو کبھی بھی طلاق دے سکتا ہے. میں نے کہا نو ریزن.
तो उन्होंने बोले उनको रीज़न नहीं, कभी भी तलाक दे सकता है। तो एक खातून थी, उन्होंने बोले कि ये तलाक जो है एक हमारे सर पे एक नंगी तलवार है बोले, तो इससे मर्द से फिर हम मोहब्बत क्यों करें, कैसे हो उल्फत, मोहब्बत उल्फत कब हो कि दिन निकलते हुए डर रखता है कि ये कब तलाक देगा, तो उसके लिए कुछ इद्दत मुद्दत। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि किसी ने उनसे कहा कि जो है तलाक जो है ये मर्द का हक है और मर्द कभी भी चाहे दे सकता है। अब उनका सवाल ये था कि ये खातून है बेचारी, और उसके लिए तलाक तो फिर एक सर पे लटकती नंगी तलवार जैसे ही होगा कि बेचारी का कब खात्मा हो जाता है इस वजह से, क्योंकि वो मर्द का हक है, जब चाहे जैसे चाहे कभी भी दे सकता है। तो याद रखिए इस चीज़ को समझना आज के दौर में बहुत ज़्यादा बेइंतहा ज़रूरी है। कैसे, इसकी हम शुरुआत देखते हैं। दुनिया के अक्सर मज़हब में मिलने का तरीक़ा बताया गया मर्द औरत का, शादी का तरीक़ा बताया गया है, अलग होने का तरीक़ा बताया नहीं गया है, जिसके नतीजे में उनको ज़िंदगी के वक्तन फ़वक्तन मरहल में अपने ढंग से तलाक का, डिवोर्स का तरीक़ा ईजाद करना पड़ा, निकालना पड़ा। यहूदियत के अंदर तलाक का एक डिफाइंड तरीक़ा है कुछ हद तक, लेकिन मुकम्मल तौर से नहीं है। ईसाइयत में तलाक का कोई तरीक़ा नहीं, उसकी वजह यह है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह नहीं किया और कोई अहकाम मसाइल उसके बताए नहीं। ठीक है, यहूदियों में जो चलन था उसी चीज़ को फिर ईसाइयों ने बाद में अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा दीगर मजहब आप दुनिया के देखेंगे, मिलने का तरीक़ा है, मतलब दो मर्द औरत कैसे मिले, अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग तरीक़े हैं। कहीं हाथ पकड़ लिए तो बोले अब शादी हो जाती, कहीं कपड़ा डाल दिया अपना निकाल के तो शादी हो जाती, कहीं कोई मर्द मतलब लड़के का बाप किसी लड़की को कपड़ा डालता है तो वो अलग अलग मिलने के तरीक़े, अलग होने के तरीक़े नहीं है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने मिलने का तरीक़ा बताया तो अलग होने का तरीक़ा भी बताया। मिलने का तरीक़ा क्या है? निकाह। तो अलग होने का तरीक़ा क्या है? तलाक। तलाक मियाँ बीवी में जुदाईगी, मतलब अगर दो लोग मिल सकते हैं तो दो लोग अलग भी हो सकते हैं। और इस्लाम में निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ये जन्मों जन्मों का रिश्ता नहीं है, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर एक मर्द और एक औरत अपने दीन को बचाने, उस पर कायम रहने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर वो दोनों साथ रहकर दीन पर नहीं चल सकते, दीन पर कायम नहीं रह सकते, तो उनको इस्लाम कहता है फिर अलग हो जाओ, ये ज्यादा बेहतर है। तो अलग कैसे होता है? तलाक। तो तलाक एक एग्जिट, निकलने का तरीका है, लेकिन ये ऐसा तरीका नहीं है कि अब अंदर हो तो निकलना ही चाहिए। लेकिन है फायर एक्सटिंग्विशर आपके घर में, समझो आग ना लगे बोल के लगाते ना आग बुझाने के लिए, तो क्या इसका मतलब है लगा हुआ है तो इस्तेमाल करना ही चाहिए? लगा हुआ है मतलब आग लगने वाली है, बहुत बड़ा खतरा है, मतलब लटकती हुई तलवार जैसा आपने कहा, खतरा है मतलब आग लग सकती है, लगा हुआ है तो लग सकती, नहीं रखा हुआ है तो नहीं लग सकती, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन वो सालों साल, सदी दर सदी, एक दादा ने लिया था तो बेटा भी चलेगा और पोता अब आया वो लटका हुआ रहता, 5-5 साल में रिफिल कराओ, चेक कराओ, यूज नहीं होता है। लेकिन आग लग जाए तो फौरन निकाला जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस्लाम ने कहा अगर एंट्री है, मिल सकते हैं दो लोग, तो एग्जिट सेपरेट कैसे होंगे वो तरीका बता दिया, लेकिन उसको हर आदमी को इस्तेमाल करना नहीं है। ये मर्दों की कमजोरी है, बेइंतहा कमजोरी है, बेइंतहा कमजोरी है कि उन्होंने तलाक को एक इंस्ट्रूमेंट समझ लिया औरतों को डराने का। तलाक दे दूंगा सीधी हो जा, तो बोलती अच्छा ठीक है, सीधी हो जाती। पानी बराबर नहीं ले, तलाक दे दूंगा, सीधी हो जा। कपड़े बराबर धुल रहे नहीं, कॉलर बराबर नहीं, सीधी हो जा। फला चीज नहीं हुई, अब्बू का तो ये काम नहीं हो रही, तलाक दे दूंगा, सीधी हो जा। तुमने फला काम नहीं किया, ये नहीं हो रहा, सीधी हो जा। अम्मी की बात नहीं सुन रहे, तलाक दे दो। क्या तलाक मजाक है? मतलब ये तो ऐसा होगा फायर एक्सटिंग्विशर लेके आग लगा दूंगा बुझा, मतलब अरे वो लग गई तो है, लगाने के लिए नहीं है। तो हमारा मामला तो वैसे ही बन गया, मतलब ये एक सिस्टम बन गया हमारे पास। और मैंने ये देखा है अक्सर औरतों के इंटरव्यू सुने, खास तौर से वो औरतें जो औरतों के हुकूक के बारे में मुस्लिम बात करती है, उनका एक बहुत बड़ा शिकीर रहता कि ये मर्दों ने तो तलवार बना दी हमारे लिए, इसको हर बार डरा रहे तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। तो उनकी एक जिंदगी क्या होती मालूम? फिर वो डरती अपने फ्यूचर के लिए, जिसके नतीजे में भाई ने सवाल किया फिर मोहब्बत कहाँ से पैदा होंगी? वो सही बात है। जो मर्द धक्के धक्के पर ये कहे तेरे को तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, ऐसे मर्द से एक औरत कैसे मोहब्बत करेंगी? ऐसे मर्द से औरत कैसे मोहब्बत कर सकती? तो मेरे भाइयों, मर्दों, ये जो तलाक का तरीका, ये एग्जिट का एक रास्ता है अगर हो जाए तो। एक मरतबा मुझसे एक सवाल किसी ने किया, उसने मजाक के तौर पर सवाल किया, ठीक है, मजाक क्या किया उसने, और सियासी आदमी था, बड़ा मुकाम रखता था, मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे मजहब में तो अच्छा है, 1 2 3 सेट्स यू फ्री, तलाक 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 बोले बस तुम तो आजाद हो गए, बेचारी खप गई हो, मतलब अनप्रिडिक्टेबल लाइफ जीती हो। तो कितनी तलाकी होती है तुम्हारे पास? कितनी तलाकी होती है? ऐसे ये 1 2 3 वाला सिस्टम है ना, 1 2 तलाक तलाक तलाक। तो मैंने कहा जितने चूल्हे आपके पास भड़कते हैं उससे कम तलाकें हमारे पास होती है। क्या होता है? जितने चूल्हे आपके पास भड़कते हैं
اس سے کم طلاقیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. تو بولے اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کے پاس تو ایگزٹ وے ہے ہی نہیں, تو چولہے بھڑک جاتے ہیں, عورتیں جل کے مر جاتی ہے, ہمارے پاس کم از کم ایگزٹ وے تو ہم طلاق دے کے چھوڑ دیتے ہیں. تو تب اس نے کہا, اور یقین جانیے اس نے یہ کہا مائک پہ بعد میں کہا, چونکہ سوال نیچے کیا تھا, جب مائک پہ چڑھا وہ, چونکہ آخر میں اس کا پریسیڈنشل خطاب تھا, نان مسلم تھا, تو کہا آج میرے کو پتا چلا چولہے کیوں بھڑکتے, آج مجھے پتا چلا چولہے کیوں بھڑکتے, چونکہ ایگزٹ روٹ نہیں ہے. جب دو لوگ مل کر کہا کہ زندگی جنم جنم ساتھ رہنا ہے, ایگزٹ نہیں ہے, اب الگ ہو ہی نہیں سکتے, اب ایک آدمی کی اور عورت سے نہیں جم رہی, کیا کرنا, کیسے کرنا, سلوشن کیا ہے؟ یا تو یہ ختم ہو جائے یا تو یہ ختم ہو جائے, ایک ہی ہے, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. سمجھ رہا ہوں؟ چونکہ ایگزٹ وے نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس سے یہ پرابلم ہوتی. تو آپ سمجھئے اسلام نے دو لوگوں کو ملنے کا طریقہ بتایا تو الگ ہونے کا طریقہ بتایا, وہ طلاق ہے. یہ مردوں کی کمزوری ہوں گی مسلمان کہ وہ طلاق کو اگر دھکے دھکے پر تلوار جیسا استعمال کرے, مار دوں گا, یا بندوق جیسا کرے, چلا دوں گا گولی, نہیں. اور اگر کوئی مرد بنا کسی شرعی عذر کے بیوی کو طلاق دے وہ گناہگار ہوگا, کتنا اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ اس کی وضاحت نہیں. حدیث میں عورت کے تعلق سے, مرد کے تعلق سے نہیں. عورت کے تعلق سے کیا تھا حدیث میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت بنا کسی شرعی عذر کے اگر اپنے شوہر سے خلا لیں گی تو وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی, بنا شرعی عذر کی. اور مرد کو اللہ نے طلاق کا حق کیوں دیا؟ اسلام کہتا ہے مرد جو ہے احساسات کے معاملے میں مضبوط ہوتا ہے, سوچ وچار کر کے ڈیسیجنز لیتا ہے. اب جس کو سوچ وچار کر کے ڈیسیجن لینے کا کہا گیا اور وہی مذاق بنا دیا اس کو طلاق دے دوں گا. انسان جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے وہ چیز اس کی ارادے میں شامل ہوتی ہے, جب ارادہ بن جاتا ہے وہ بول پڑتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب جھگڑا ہو جاتا ہے, چونکہ اب مردوں کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے, بیوی کی کوئی بھی کمزوری کا جواب کیا ہے؟ طلاق دے دوں گا. آپ دیکھیے, پانی نہیں طلاق دے دوں گا, کپڑے برابر نہیں طلاق دے دوں گا, لائٹ زیادہ استعمال کرے طلاق دے دوں گا, کھانا اچھا نہیں بننا طلاق دے دوں گا, ابا کی نہیں سننے طلاق دے دوں گا, بھابھی کی نہیں سننے طلاق دے دوں گا, امی کی نہیں سنتے طلاق دے دوں گا, یہ سوچتے رہتا. اب ایک دن جھگڑا ہو گیا, جھگڑا ہوتے پہلا کام کیا کرتا؟ طلاق طلاق طلاق. اچھا ابھی دیا ہی ہو, پھر تم کو نہیں چھوڑ سکتا میں, ابھی 5 منٹ پہلے دیا اور چھوڑ نہیں سکتا, پھر دیا کیوں؟ اور میرے کو سمجھ میں نہیں آیا, میرے کسی نے بتایا نہیں اب ان ساتھ رہیں گے, بولو مت کس کو. طلاق تو ہو گئی نا, لیکن بتائیے تو ایسی ہوا, مار دوں گا, آپ نے بندوق لے کسی سے کہا اور ایک دن گولی چلا دی, اب مر کے بعد بول رہے ہیں غلطی سے ہو گیا, واپس اٹھ جاؤ, زندہ ہو جاؤ, میں بھی رکھ لیتا, کچھ تو بھی کرتا, نہیں ہوتا نا. سمجھ رہے آپ, بول دیتے ہیں. تو کیا مردوں کے پاس عورتوں کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے طلاق بولنا؟ وہ جو تلوار جو لٹکتی نا وہ ایسی ہوتی, چونکہ مرد اس کو اپنے لیے ہتھیار بنا لیتے, بس کچھ ہوا کہ طلاق دے دوں. میرے بھائیوں, اللہ نے آپ کو کیوں حکم دیا طلاق کا, مطلب کیوں اجازت دی کہ تم طلاق دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ تم سوچ وچار کر کے فیصلہ لیتے ہو, اور سوچ وچار کرنے والا اگر ایسا بیوقوف ہو جائے کہ ہر چیز کے لیے طلاق کو استعمال کریں تو پھر تو مسئلہ ہے. تو یہ ان کمزور مردوں کا جو ہے عمل ہے جنہوں نے عورتوں کی زندگیوں کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ محبت واقعی میں ایک عورت کہاں سے کرے جس عورت کو روز ایک مرد اس کا طلاق کی دھمکی دیتا ہے. یہ دھمکی کی چیز نہیں ہے, یہ ایک ایگزٹ روٹ ہے. اگر دو لوگوں کو ملنا ہے تو طریقہ ہے, تو الگ ہونے کا بھی طریقہ ہے, وہ الگ ہونے کے طریقے کو طلاق کہا جاتا ہے. آج اس طلاق کے مدعے میں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو ان کی عورتوں کو حق دلانے کے لیے تنظیمیں آگے آ رہی ہے, چونکہ ہم مسلمانوں نے اس طلاق کا واقعتاً مذاق بنا دیا ہے. طلاق ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے, اور ایک سیریس ایشو کے ساتھ ساتھ یہ ایک انسانی تحفظ کا طریقہ ہے, انسانی تحفظ کا, ہیومن لائف اور اس کے ڈگنیٹی کی سیفٹی کا طریقہ ہے کہ جب دو لوگ مل کر ساتھ نہیں رہ سکتے تو بھائیا الگ ہو جاؤ, زیادہ اچھا ہے. الگ کیسے؟ اس کو بولتے ہیں طلاق. تو یہ تو سلوشن. کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں گاڑی چالو کر دیا, بند کیسے کروں, میرے کو آتا ہی نہیں. آپ کو معلوم میکینکس کا ایک رول ہے, جو ہے آپ اگر الیکٹرانکس یا میکینکس کی کوئی اسٹڈی کریں گے, بولتے مشین چالو کرنے سے پہلے بند کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے, کیونکہ چالو تو کیسی بھی ہو جائیں گی, بند کیسے ہوتی. تو چالو کرنا تو آپ نے مطلب چل رہی ہے تو بند کیسے کرنا, اندر داخل ہوئے تو باہر کیسے نکلنا. تو وہ روٹ بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ رہو, زندگی بھر رہو, الگ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دو لوگ جو دنیا میں ساتھ رہیں گے وہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ کا یہ بھی ساتھ ہے. لیکن کسی وجہ سے اگر دونوں مل کر دنیا میں ساتھ نہیں رہ سکتے ایمان پر, دین پر, سلامتی کے ساتھ, تو الگ ہو جاؤ اچھے سے. وہ شادی کر لے, آپ بھی شادی کر لو. تو اس طریقے کو ہم نے آج مذاق بنا دیا, لہٰذا اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. اور مردوں سے میری اپیل گزارش ہے کہ وہ طلاق کو ایک ہتھیار, دھمکی کا ذریعہ نہ بنائیں, بلکہ یہ بہت سوچ وچار کر کے دینے کا ایک بہرحال طریقہ ہے. اور ہاں, طلاق مرد کا حق ہے, عورت اس کے لیے ڈیمانڈ کر سکتی ہے. شریعت نے ایسا کیوں کیا اس کے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. میرا ایک اس پہ پورا لیکچر ہے, طلاق, وجوہات اور حل
ایک ریزنز کیوں ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے، اور دوسرا لیکچر ہے طلاق کب اور کیسے دیں، طلاق دینے کا سنت طریقہ، انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں، تفصیلات انشاءاللہ طلاق، اس کی حکمت، اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں میں نے اس میں رکھے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر جمعہ رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کسی نے ایک سوال کیا، عورت خلا لینے کے بعد وہی آدمی سے پھر سے نکاح کر سکتی ہے؟ مطلب ایک عورت ہے، خاتون ہے، انہوں نے طلاق لے لی، مطلب خلا لیا۔ خلا کیا ہوتا ہے؟ عورت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور مرد پھر اس کو ایک طلاق دے دیتا ہے، تو کیا وہ واپس آ سکتی ہے اس آدمی کے ساتھ؟ تو یاد رکھیے خلا لینے کے بعد عورت واپس اس مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اس لیے کہ خلا ایک طلاق ہی ہوتا ہے۔ خلا کیا ہوتا ہے؟ عورت کہتی ہے مجھے آپ سے الگ ہونا ہے، مرد کہتا ہوں میں نے طلاق دیا، تو خلا ایک طلاق ہوتی ہے۔ چونکہ وہ ایک طلاق ہوتی ہے، عورت چاہے تو واپس اس آدمی کے نکاح میں دوبارہ جا سکتی ہے۔ اگر عدت کے دوران چلی جاتی ہے تو بغیر نئے نکاح کے اور بغیر نئے مہر کے، اور عدت کے بعد جاتی ہے تو پورا مہر بھی نیا طے ہوگا اور پھر سے نکاح ہوگا۔ جیسے مرد اگر ایک طلاق دے دے عورت کو تو پھر عدت کے اندر چاہے تو واپس لے لے، یا عدت کے بعد لیتا ہے تو پھر وہ نیا مہر اور نئے نکاح سے لیں گا، تو اسی طرح عورت جب خلا لیتی ہے تو خلا حقیقت میں ایک طلاق ہوتا ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے ماحول میں، ہندوستان میں، خلا میں بھی 3 بار لکھا کے لیتے، طلاق طلاق طلاق۔ بھائی خلا میں تو آپ ایک بار بھی کرے تو ہو جا رہا نا، نہیں۔ اچھا ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم کو یہ نہیں پتا کہ طلاق 3 نہیں، طلاق 1 سے بھی ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ معلوم آپ کو طلاق 3 ضروری نہیں ہے، 1 طلاق سے بھی ہمیشہ آپ بیوی سے دور ہو سکتے ہیں۔ کوئی شخص اگر ایک عورت کو 1 بار طلاق کہہ دے، مطلب اپنی بیوی کو 1 بار طلاق کہہ دے اور طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک واپس رجوع نہ کرے تو طلاق پڑ گئی، اب وہ دونوں الگ ہو گئے، وہ عورت چاہے تو شادی کر سکتی ہے کسی سے، معلوم آپ کو۔ لیکن اگر نہیں کرتی ہے تو 3 مہینے کیا 3 سال بعد بھی چاہے تو واپس لے سکتے، کیوں؟ تو آپ نے اس کو 1 ہی طلاق دیتی۔ بس فرق کیا ہوگا؟ عدت کے بعد واپس لینے میں نیا مہر اور اس کی جو ہے پھر سے نکاح پڑا جائے گا، سمجھ رہے آپ؟ اتنا فرق ہے۔ تو 1 سے بھی ہو جاتی نا، لیکن پتہ نہیں کیا ہم کو سکھا دے گا 3 بار ہی بولو بس اس کو، سمجھ رہا؟ اب خلا کیا ہے؟ خلا بولے تو طلاق جس میں شوہر بولتا ہے میں نے دیا، اور عورت کی طرف سے چونکہ پہلے سے ڈیمانڈ ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے تو 1 طلاق ہوتی ہے اس میں، تو انشاءاللہ عزیز رجوع کرنے کا پھر چانس ہے۔ اگر 1 طلاق اس نے کر رہی ہے تو رجوع کا چانس ہے، وہ واپس اس شوہر کے ساتھ آ سکتی ہے اپنی مرضی سے، اور ظاہر سی بات ہے وہ دوبارہ جب آئیں گی تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا اگر عورت جس شوہر سے اس کی طلاق ہوئی ہو، ایسی طلاق جس میں 1 ہی طلاق یا خلا ہوا ہو، اور اگر واپس اپنے شوہر کے پاس جانا چاہیں، اس کے ولی کا کام ہے اسے نہیں روکنا چاہیے اور اس کو واپس اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے دینا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو ولی کا رول یہاں آ گیا، یاد رکھیے۔ پھر سے 1 بار عورت نے طلاق لی تو اب ولی کی ذمہ داری آ گئی، اب ولی کی اجازت کے بغیر وہاں نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خلا 1 طلاق ہوتی ہے اور 1 طلاق کے بعد وہ انشاءاللہ عزیز چاہے تو واپس جا سکتی ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ یہ جو وصیت کر کے جاتے ہیں مرنے سے پہلے، جو آدمی جیسے ماں باپ کی ہمارے نام سے کوئی جانور خریدے ہو جو ہے قربانی کے لیے، تو انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں وصیت کر جاتے ہیں یہ جانور ہمارے نام قربانی کریں، تو کیا یہ جائز ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کوئی اگر والدین وصیت کر جائے کہ ہمارے مرنے کے بعد جانور کی قربانی کرنا ہمارے نام سے، تو کیا درست ہے؟
تو علماء اس میں لکھتے ہیں اگر کوئی میت مطلب کوئی شخص مرنے سے پہلے وصیت کر دے اور اگر اس کے بعد زندہ رہے لوگوں میں اتنی طاقت اور استطاعت ہے کہ وہ یہ کام ان کے لیے کر سکتا ہے تو کرے. اگر کوئی انسان زندگی میں وصیت کرے اپنے بچوں سے کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام سے قربانی کرنا، بچوں کو اگر اللہ نے طاقت استطاعت دیے اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، چونکہ میت نے وصیت کی ہے اس کے کرنے کے لیے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا ایسا وصیت اگر کرتی ہے تو کسی میت کے نام سے کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا، کیا لڑکی والے لڑکے کو اس کے ضرورت کی چیز دے سکتے ہیں؟ ایگزامپل بیڈ، وارڈروب، ڈریسنگ ٹیبل، کیا ان سے لینا ہے یا نہیں لینا؟ اچھا سوال یہ کہ لڑکی والے لڑکے والے کو کچھ چیزیں استعمال کی دیتے ہیں تو کیا یہ لینا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے شرعی پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اگر کوئی سسر اپنے داماد کو کچھ دینا چاہتا ہے تو بالکل دے سکتا ہے. یہ بدرجہ اولا زیادہ افضل ہے بنسبت کسی اور کی مدد کرنے کے. جیسا میرا داماد اگر غریب ہے اور میں دوسرے غریبوں کی مدد کرتا ہی رہتا ہوں تو بدرجہ اولا مجھ پر واجب ہے کہ رشتہ دار غریب کی پہلے مدد کروں جو کہ اس کا داماد بھی ہے. اس میں شرعی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے. لیکن ہمارے ماحول میں یہ سسٹم جو ہے جہیز کا اتنا خطرناک جڑ کر چکا ہے کہ میں عموماً ایسی چیز کو بولتا ہے مت دو تو زیادہ اچھا ہے اور مت لو تو زیادہ اچھا ہے. چونکہ حالت یہ ہو گئی کہ ہر آدمی جس کے پاس ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ بس مطلب جس کو بولیں گے مکمل طور سے سوچ کے بیٹھا ہے کہ ان سے مجھے کچھ نہ کچھ لینا ہے. کیوں لینا ہے؟ اس لیے کہ میرے باپ نے پڑھا ہے، مجھے بڑا کرے، میں گریجویٹ ہوں، میں پوسٹ گریجویٹ ہوں، میں فلاں ہوں فلاں فلاں. شرعی اعتبار سے لیکن ایک سسر اپنے داماد کی مدد کر سکتا ہے. اگر کوئی انسان سوال کرے کیا ایک مالدار انسان غریب کی مدد کر سکتا ہے؟ ہاں. پڑوسی غریب کی مدد کر سکتا ہے؟ ہاں. رشتہ دار غریب کی مدد کر سکتا ہے؟ ہاں. داماد غریب کی مدد کر سکتا ہے؟ ہاں. کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے کچھ اصول اور شرائط ہیں جس پر میرا ایک تفصیلی عنوان ہے جہیز، اس کے لینے کے طریقے، مطلب کب لیا جا سکتا ہے. تو اس معاملے میں جو علماء نے جو فتاوی دی اس فتوے میں جو بات آتی وہ یہ ہے، پہلی چیز داماد کو جو چیز دی جائے اس کی ضرورت کی ہو. داماد کو جو چیز جائے اس کی ضرورت کی ہو. دوسرا، شادی کے وقت نہ دی جائے. شادی کے وقت کوئی کنڈیشن لگائی نہ جائے کہ بعد میں دی جائیں گی. داماد اس کو اپنا حق نہ سمجھے کہ سسر صاحب اتنا غریب ہے دوسروں کو کرتے میں کیوں نہیں کر رہے، حق نہ سمجھے. ٹھیک ہے. اور وہ چیز وقت ضرورت اسے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. علماء لکھتے ہیں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ میرا داماد ہے اور وہ پیدل جاتا آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے نکاح ہو تو میں اس کی کچھ مدد کروں اور ایک ٹو ویلر دوں، تو وہ شادی کے وقت نہیں دیا جائے گا. داماد اس کو ڈیمانڈ اور اپنا حق نہیں سمجھے گا. سسر اس کو پھر بعد میں بالکل تحفتاً دے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو کنڈیشن لگائی علماء نے دینے کی بھی، شادی کے وقت نہ دیا جائے، دکھا کے نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، ضرورت کی چیز دی جائے، داماد اپنا حق نہ سمجھے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیز اس میں کنڈیشن ہے، یاد رکھیں. تو ہاں بالکل دیا جا سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ کسی لڑکی کا نکاح ایسے لڑکے سے ہوا جس کے پاس کرائے کا گھر تھا اور صرف گھر میں چند سامان ہے جس پہ اس کے والدین گزارا کرتے ہیں. اب میں اپنی بچی اس کو دے رہا ہوں چونکہ وہ دیندار اور ایک اچھا لڑکا ہے، تو اب میں کہتا ہوں بیٹا میں اپنی طرف سے کچھ تحفے میں دینا چاہتا ہوں، یہ شادی کے وقت نہیں دیا جائے گا، شادی کے بعد کبھی بھی جب ضرورت محسوس ہو تب اس کو دیا جائے تاکہ وہ لوگ اچھی زندگی گزارے. اس میں کوئی حرج نہیں، یاد رکھیں اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ جہیز کی بات کر رہے ہیں جو آج بن چکا ہے کہ یہ جو آپ نے لکھا نا جو بیڈ، وارڈروب، ڈریسنگ ٹیبل، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر کوئی لے رہا ہے، بلکہ امید کی جا رہی جیب میں لاکھوں روپیہ لیکن دوسرے کے چند ٹکوں پہ. چونکہ وہ جہیز آئے نا تو بہت خوشی ہوتی ہے، جیسا گھر کی عورتیں ساس جو بنتی خوش ہوتی، سب کو بتاتی بہو نے یہ لائی میری، ہاں فلاں کی میری. تو میں کہتا ہوں یہ تو سب ظلم ہے. اور جہیز کے آج لینے سے ایسے 35 جو ظلم میں نے اپنے عنوان میں رکھے، 35 ایسے کرائم، ظلم، ستم اور مشکلیں جو سماج میں پیدا ہو رہی ہے وہ کیا ہے میں نے رکھی، جس میں اکثر بڑے گناہ کبیرہ ہے، جس میں ٹارچر سے لے کر موت تک کے میں نے پوری حالت رکھی کہ انسان اس لڑکی کو ٹارچر سے لے کر جان لے لی جاتی ہے صرف جہیز کے لیے. تو لہٰذا جہیز اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کو جہیز نہیں مدد کے طور پر اپنے داماد کو دینا چاہتا ہے، اگر وہ غریب ہے بالکل دے سکتا ہے. اچھا مالدار ہے تو کیا نہیں دے سکتا؟ مالدار کو بھی دے سکتا ہے نا. مسئلہ کیا ہے؟ آپ تحفے کسی کو دیتے ہو داماد کو بھی دے سکتے، مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ وہ جہیز نہ ہو، جہیز کی شکل میں نہ ہو، داماد اپنا حق نہ سمجھے. ٹھیک ہے، نہ دے تو بیٹی کو تکلیف نہ دے. یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں تو بالکل داماد مالدار ہو غریب ہو اس کو کچھ تحفے میں دیا جا سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جو آپ نے چیزیں لکھی بالکل دی جا سکتی ہے، لیکن یہ شادی میں نہ دی جائے، بتا کر نہ دی جائے. شادی کے بعد ضرورت ہے تو دی جائے. پہلے داماد کے پاس ہے پھر آپ بولے نہیں میرے پاس سے ایک بیڈ چونکہ طریقہ ہے وہ ہے ایک صوفہ، یہ ضرورت کی چیز ہے. ضرورت کی. صلاح الدین یوسف صاحب لکھتے ہیں حفظہ اللہ
کہ ضرورت کی چیز دی جائے اور ہو سکے تو کیش بھی دیا جائے تاکہ وہ خود لے لے کون سی ہونا. اب میں بول رہا ہوں کہ میں آپ کو آئی پیڈ دینا چاہتا ہوں داماد صاحب, آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کی جاب میں اس کی ضرورت ہے, اور داماد صاحب کو سیمسنگ ہونا آئی پیڈ نہیں ہونا. وہ بول رہے ہونا, لیکن اب وہ بول رہے نہیں میں 1 لاکھ کا آئی پیڈ ہی لا کے دوں گا آپ کو. بولتے نہیں میرا 50,000 کا سیمسنگ میں کام ہوتا نہیں. سن تو وہ لکھتے ہیں پھر آپ کیا کیجیے, اگر اتنی ضرورت کا مستحق سمجھتے تو کیش دے دے تاکہ وہ چیز لے جو اس کی ضرورت کا ایگزیکٹلی. ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب, مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب, دنیا کو بنا میری نشان جنت, ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب. خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے, اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے. بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم, پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے. گرم ہے قتل و خون کا جو بازار, میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے. رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ, بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ, ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے, صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے ہر نشانی ظاہر ہوگی. پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں, تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے. ہر علامت سامنے آئے گی. قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے, صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. آپ بول رہے نہیں میرے کو یاماہا کی آپ کو گاڑی دینا ہے, داماد صاحب پیدل جاتے ہیں, بول رہا بعد میں ایوریج کم دیتی کون سنبھالیں گا. ارے سدھر صاحب ذرا ہیرو ہونڈا کی دلا دو مجھے, ٹھیک ہے اچھا رہے گا. نہیں میں تو لیں گا, لیکن اس کی مدد ویسی نہیں جیسی ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جا کے دیکھ لیجیے جو آپ کو پسند آئے, بالکل آپ لے لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے آپ حدیث میں کیا آتا, غریب کی مدد کرنا ثواب, پڑوسی غریب کی مدد کرنے کا ڈبل ثواب, رشتہ دار غریب کی مدد کرنے کا ٹرپل ثواب. بس داماد بھی تو رشتہ دار ہے, کیا جا سکتا ہے. لیکن میری ان باتوں کو لوگ بھونڈے انداز سے نہ لے کہ فیض بھائی نے بولے ہیرو ہونڈا لے جا سکتی, یاماہا نہیں لے جا سکتی, سیمسنگ لے جا سکتا, آئی پیڈ نہیں لے جا سکتا. نہیں, میں ایکسپلین کر رہا تھا, باتوں کو صرف سمجھا رہا تھا تاکہ بات سمجھ میں آئے. تو کوئی آدمی اپنی بیٹی کو, اپنے داماد کو تحفے میں کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے, لیکن اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے جہیز ہے, سوسائٹی اور خاندان سماج کے پریشر میں آ کے نہ دے. لینے والا بھی اس کو اپنا حق نہ سمجھے, بلکہ یہ سوچے کہ میرا سسر اللہ نے اس کو نعمت دی مال کی اور میری کچھ مدد کرتا ہے, بس اسی معنی میں ہو. تو بہرحال لینے دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ایسا کوئی انسان ہو جو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے سماج میں, تو میں کبھی کبھار کہتا ہوں کچھ چیزیں حلال بھی اس کو اوائڈ کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. حلال بھی ہے تو اس کو اوائڈ کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے, تاکہ آدمی پھر بعد میں, اب مثال کے طور پر کوئی آدمی نے شادی کے وقت نہیں لیا, لیکن اب سسر کے ذہن میں ہے کہ نہیں دینا پڑتا, نہیں تو بیٹی کو تکلیف ہوتی, انہیں 2 دن بعد بھیج دیا. اب آپ جب تو لے لی, اب آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے جہیز لینا درست نہیں ہے, تو لوگ کیا بولتے ہیں وہ دوسرے دن ٹرک آیا تھا آپ کے گھر پہ, اچھا وہ جہیز نہیں تحفہ تھا کیا تھا, ایسا تحفہ تو ہم بھی دے رہے پھر اپنی بچی کو. چونکہ سمجھ رہے نا آپ, کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھار ان کو اوائڈ کرنا بھی بہتر ہوتا ہے انسان کے لیے, اس کے کام کے لیے. سمجھ رہے, جیسے حلال ہے, اب میں خود بول رہا ہوں یہ چیز حلال ہے, لیکن اگر سمجھ لیجئے میرا نکاح جب ہوا تھا میں نے اپنے سسر سے نہیں لیا, حلال بھی تھا تو نہیں لیا, مجھے ضرورت بھی نہیں تھی ایک تو, لیکن دیا بھی تو میں نے کہا آپ تو بالکل مت دیجیے, آپ تو بالکل مت دیجیے, اس لیے کہ یہ ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے لے لیا نہیں, اب ٹھیک ہے جواز ہے لے لیا, آج وہ جہیز کے خلاف درس نہیں دے سکتے, پرابلم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو لہٰذا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جائز بھی ہے تو کچھ جائز چیزوں کو کبھی کبھار چھوڑ دیں, تاکہ سمجھے نا ایک بہت بڑا فیوچر ہے, آپ سب کو ڈیفائن نہیں کر پائیں گے, لیکن لینا چاہے لے سکتا ہے, دینا چاہے سسر دے سکتا ہے, اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر خود کے گھر میں رسم کی تقریب ہو تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ مطلب سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر ہی رسم ہو رہا, آپ نے آج کل ایک نیا سسٹم بھی نکلا ہے, دیندار لوگوں میں جانتا ہوں گھر کے گھر میں رسم کر لیے, مطلب رسم غلط ہے آپ بول رہے نا, ہم گھر کے گھر میں کرتے. دیکھیے جو چیز غلط ہے گھر کے گھر میں کرو, اکیلے میں کرو, آدھی رات کو کرو, آدھے دن میں کرو, لوگوں کے سامنے کرو, لوگوں سے چھپ کے کرو, غلط تو غلط ہے, غلط تو غلط. تو لہٰذا ایسے رسم جو لوگ بولتے گھر کے گھر میں کہ رسم شادی کا حصہ نہیں ہے, لہٰذا کرنا درست نہیں. ہاں گھر کے لوگ جمع ہو کے بات چیت کرے, اس میں کوئی حرج نہیں, شادی کے پہلے ہو شادی کے بعد ہو, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہ جو رسم ہوتی ہے گھر کے گھر میں کہ درست نہیں. اب کیسے بچے,
تو دیکھیے سب سے پہلی چیز وہ خاتون گھر میں بتا دے کہ بھائی ہم لوگ رسم نہیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کی چیز نہیں چلتی ہے. گھر میں سمجھو بھائی کے گھر میں شادی ہو رہی تو اب یہ اور خاتون جو ہے وہ جو ہے مطلب بھائی کی بیوی ہے، مطلب بھتیجی یا بھتیجے کا نکاح ہو رہا ہے ادھر، تو اب وہ بدعتیں کر رہے ہیں. تو یہ کیسے بچے گھر میں ہی رہتے، ایک ہی فیملی میں، ایک ہی فلیٹ میں یا ایک جگہ ہی رہتے، تو آپ کہیے میں اس میں حصہ نہیں لے سکتی ہوں، اس لیے کہ یہ غیر شرعی ہے. اور جو کچھ طریقہ زمین زمانہ ماحول سماج کے حساب سے ہوتا ہے آپ کو اوائڈ کرنا. میں کوئی ایک جس کا رول نہیں بتا ایسا کر لی تو اوائڈ ہو جاتا، نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو حکمت سجانا ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ کو بتانا ہے. سب سے بہترین طریقہ تو یہ آپ پہلے سے کر دیکھیے. آپ اپنے گھروں میں شادی ہوں گی، میں یہ رسومات کے خلاف ہوں، لہٰذا ایسی شادی گھر میں ہوں گی تو میں کسی بھی رسم میں شامل نہیں ہوں گی، چاہے آپ کی ہو، چاہے میری ہو، چاہے کسی کی. اعلان کر دیا، ختم ہو گیا معاملہ. تو بچنے کے طریقے آپ کو ایجاد کرنا پڑیں گے، کیسے یہ کام ہو سکتا ہے اوائڈ کرنے کا، اچھے انداز احسن طریقے سے ہو. اس کے بعد ہو سکے تو ایسا منائیں کہ وہ لوگ بھی آج کر لے تو اگلی بار نہ کرے، یا کم از کم اس سے اوائڈ کریں. کچھ نہ کچھ بہرحال ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک چیز ہمیشہ بولتا ہوں، آپ کے جانے سے چیز رکتی ہے تو جائیے، اور آپ کے نہیں جانے سے رکتی ہے تو مت جائیے. سمجھتے آپ؟ کبھی ہوتا ہے آپ کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ آپ جا کر بولے کہ یہ رسم نہیں ہونا چاہیے، تو لوگ اچھا نہیں ہونا، انہوں نے بول رہے نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے نہیں جانے سے فرق پڑتا ہے، وہ آئیں گے نہیں، آپ رسم کریں گے تو ارے وہ تو گھر کے بڑے آنا ہی پڑیں گے، چلو رسم نہیں کرتے. تو ڈیپینڈ ہے آپ کی شخصیت پر کہ جانے سے چیز رکتی ہے تو جائیے، اور نہیں جانے سے چیز رکتی ہے تو مت جائیے. تو آپ پہلے سے بتائیے، منائیے، سمجھائیے، اور پھر کہیے اگر آپ کریں گے تو ہم لوگ نہیں آئیں گے، اس لیے کیونکہ یہ بدعت اور خرافات ہیں، یہ نکاح کا حصہ نہیں ہے. لیکن اللہ رحم کرے ایسے بہت کم عورتوں کو، چاہے کسی بھی مسلک اور کسی بھی جماعت کی ہو، میں نے رسومات سے بچتے ہوئے دیکھا ہے. رجڈنس نہیں، ماں بعد میں بھی تو زندگی گزارنا ہے. انہوں بولیں گے متکبر ہو گئے، انہوں یہ سوچیں گے، گڈو کے ابا یہ بولیں گے، چنو کے ابا وہ بولیں گے، فلاں یہ کریں گے، ان کا ایسا ہوگا، اور بس 100 باتیں. ہاں بس شریعت کے لیے 100 باتیں، لیکن یہی باتیں دوسری چیزوں میں نہیں نظر آتی. شریعت کے احکامات میں نظر آئیں گا کہ ہم کو یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، وہاں نہیں ہم کریں گے. لیکن یہاں برابر ہم کو بہانے مل جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے جو بدعت و خرافات ہیں اس سے بچنے کی ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہر ممکن کوشش کریں. السلام علیکم. فیض بھائی، آج کل جہیز کی ایک نئی شکل ہے جو شادی کے دن بھی نہیں اور شادی کے کچھ دن بعد بھی نہیں، شادی کے 8 دن پہلے آ جاتا ہے گاڑی بھر کے. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ جہیز کی ایک نئی شکل ہے جو شادی سے 8 دن پہلے آ جاتا ہے. تو شادی سے 8 دن پہلے آنے والا جہیز بھی یاد رکھیے یہ جہیز ہے اور غلط ہے. جب تک اس کو جہیز سمجھا جا رہا ہے، جہیز کی نیت سے دیکھا جا رہا ہے، جہیز مانا جا رہا ہے، جہیز سوچ کے دیا جا رہا ہے، یہ سوچ کے دیا جا رہا ہے کہ دینا ضروری ہے، سامنے والے یہ سوچ کے لے رہے کہ بیٹی ہے تو انہوں دینا ہی چاہیے چونکہ یہ جہیز کی شکل ہو گئی، یہ بالکل درست نہیں ہوگا. لیکن ہاں ایسا داماد جو بہت ہی مفلس اور غریب ہے اور اس کا بالکل پیسہ نہیں ہے، سسر اس کو شادی سے پہلے کچھ پیسہ دیتا ہے تاکہ اپنا ولیمہ وغیرہ وہ اچھے سے کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ ڈیپینڈ، میں پھر کہہ رہا ہوں، دکھا کے نہیں دیا جا رہا، بولا نہیں جا رہا ہے، مانگا نہیں جا رہا، اپنا حق نہیں سمجھا جا رہا، ڈیمانڈ نہیں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ بھائی آپ شادی میں کیا کیجیے، یہ پیسے رکھیے تاکہ ولیمہ وغیرہ آپ تھوڑا بہت جو بھی یہ کر لے، وہ حرج نہیں. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ جہیز کی قسم ہے جو دیندار لوگوں نے اپنا لی ہے کہ شادی سے 8 دن پہلے بھیج دینا یا شادی کے 8 دن بعد بھیج دینا تاکہ لوگوں کو. لیکن اگر وہ جہیز سوچ کر دیا جا رہا ہے تو جہیز یاد رکھیے غلط ہے. اب جہیز اور تحفے میں فرق بہت کم ہے، دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں. یہ آدمی کی نیت پہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ تحفہ ہے جیسے. اور میں نہیں سمجھتا کوئی بھی آدمی جس بستر پہ خود نہیں سوتا اس کو تحفے میں اپنے داماد کو دے. جو آدمی جس کے بیٹے خود اس بستر پہ نہیں سوتے ہیں وہ تحفے میں اپنے داماد کو دے، نہیں ہو سکتا. تحفہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنی حیثیت سے کم ہوتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے، سمجھ رہا. تو بہرحال تحفہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو تحفہ اور جہیز میں آپ فرق کیجیے. جہیز حرام ہے، تحفہ جائز اور حلال ہے. اب دونوں میں نیت اور عمل کا بہرحال فرق ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، ڈیفائن کرنا پڑے گا. تو 8 دن پہلے بھی دیا جا رہا ہے غلط ہے، لیکن 8 دن پہلے اپنے داماد کی مدد کی جا رہی ہے بغیر بتائے کہ چھپا کر، بعد میں کسی کو نہیں بولا جا رہا ہے تاکہ میرا غریب داماد ہے اس کی مدد ہو. تو ایسی مدد بالکل جائز ہے، اس میں سمجھے نا، جائز نہ ہو بس. لیکن آپ بولیں گے ایک ہی چیز ہے، تو بس یہی تو مسئلہ ہے، چیز ایک ہی ہے، نیت اور عمل کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے اس کے، ٹھیک ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کسی کی رسم کی تقریب میں اگر شریک نہ ہو کیونکہ رسم قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بعد میں اگر شوہر خود حکم دے کہ جاؤ اور ایسے رسم کی دعوت دے کر آؤ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے اگر شوہر مجبور کر رہا ہے تو چونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مجبوری کے تعلق سے نہیں پوچھے گا. بیویاں شوہر کی چونکہ ماتحت ہوتی ہے، وہ بیچاریاں کبھی کبھار مجبور ہو جاتی ہیں، مجبوری کی شکل میں کیے گئے عمل پہ اللہ تعالیٰ بھی پکڑ نہیں کرتا. لہٰذا اگر وہ مجبور کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو دیں گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے شوہر ہم کو مجبور کرتے اس لیے چلو منا لو رسم. آپ کی نیت تو اللہ میں نہیں چاہتی، پھر بھی مجبور کر رہے اس لیے میں جا رہی.
سمجھ، جیسا کہ ہوتا ہے نا کچھ جگہوں پر کہ کچھ چیزیں نہیں کرنے دی جاتی، تو آپ بولتے چلو وہاں جا رہے ہیں نا، اب اپنے کو یہ نہیں کرنا پڑے گا، اچھا ہے، نہیں، آپ یہ کہہ رہے اللہ میں نہیں چاہتی لیکن شوہر مجبور کرتے ہیں، یہ مجبوری میں جب آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی نیت کو دیکھیں گے۔ کسی نے ایک اور سوال کیا اسی میں، جن کے رسم میں نہیں گئے تھے تو وہ کہیں گے کہ تم رسم میں نہیں آئے تھے، پھر خود کیا رسم وغیرہ بدعتیں کر رہے ہو؟ تو دیکھیے آپ جس کے رسم میں آپ نہیں گئے تھے، اگر وہ بولتا ہے کہ اب تم تو بدعتیں کر رہے ہو، تم تو رسم کی دعوت دینے آئے ہو، تو آپ ان سے کہیے میں مجبور ہوں، میرے شوہر نے مجھے مجبور کیا، ورنہ یہ عمل کو میں آج بھی غلط مانتی ہوں۔ جیسا کہ ایک انسان تقریر دے رہا ہے، تقریر میں کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ کوئی انسان کہے تم نے تو یہ کیا تھا، تو اسے وہاں اقرار کرنا ہو، کہنا ہاں میں نے کیا تھا، میں نے اس سے توبہ کی، میں اس گڑھے میں گرا تھا، میں اس سے نکلا ہوں۔ کیا آپ بھی چاہتے اس میں گر کر نکلے؟ نہیں نا، کیونکہ اللہ نے مجھے زندگی دی، توبہ کا موقع دیا، اس لیے میں نکل گیا۔ ہو سکتا ہے آپ بھی سوچیں مجھے ملے گا لیکن نہ ملے توبہ کا موقع، تو لہٰذا میں توبہ کر چکا ہوں، آپ اس کو دوہرا کے فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ ہوتا ہے نا، کبھی کوئی آدمی دعوت دے کسی چیز کے، لوگ بولے تم تو کرتے، ایکسپلین کیجیے ہاں میں کرتا تھا، میری غلطی ہے، مانتا ہوں اس کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے غلطی کیا ہوں دوسروں کی اصلاح نہ کر سکوں۔ تو آپ ایکسپلین کیجیے اور کہیے ہمارے شوہر نے مجبور کیا، ورنہ میرے دل سے ان تمام چیزوں کا بالکل بھی وہ نہیں ہے اور میں اس چیز کو صحیح نہیں مانتی ہوں۔ اقرار کر لیجیے انشاءاللہ، لوگ خود بولیں گے نہیں بیچاری مجبور ہے، بیچاری اس طرح سے کہ وہ خود نہیں چاہتی لیکن اس کے شوہر اس کو مجبور کرتا ہے۔ چونکہ عورت ماتحت ہوتی ہے اور بہت ساری مرتبہ بیچاریوں کو بہت سارے غلط کام کرنا پڑتا ہے صرف شوہر کی وجہ سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لڑکا جب لڑکی کے لیے انتخاب کیا جائے اس کے دینداری کے مطابق انتخاب کیا جائے، ورنہ اگر بے دین لڑکے کی نکاح میں اگر دیندار لڑکی چلے جائے نا بڑی مشکل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال تو یہ مجبوری کی شکل ہے، اللہ سے آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کریں گے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنک واد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم بھائی، یہ سوال ہے کہ ابھی جو ہے تو ایک ایسا خون ہو گیا کہ دولہے نے جو ہے تو 7 مرتبہ وار کرا چاقو سے، بچی بھی دواخانے میں چلی گئے پر خود نے زہر کھا لیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا ہر مسجد میں ایسا بیان ہونا چاہیے طلاق کے تعلق سے کہ بھائی طلاق۔ اچھا وہ سسرال والے نہیں بھیجے بول کے ہاں ایسا کیا۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت ساری باتیں جو نکاح سے متعلق ہے اور نکاح کے تعلقات سے متعلق ہے، طلاق سے متعلق ہیں، ان چیزوں کو جو ہے لوگوں میں بیان کیا جائے، اعلان کیا جائے، بتایا جائے۔ یہ ایک بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے ہمارے ماحول میں ہم لوگ دنیا کا سارا علم حاصل کرتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی جو ہے اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام نے کیا حکم دیا، کوئی عمل ہم کر رہے ہیں تو کیسا کیا جائے، اسلام کے مطابق ہے نہیں ہے، شادی کرتے ہیں تو کیوں ہم کر رہے ہیں، اگر طلاق ہوتی ہے تو کیوں دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، یہ ہم کچھ بھی نہیں سیکھتے، یاد رکھیے۔ اور بعد میں پھر جب موقع آتا ہے تو پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتے۔ بھائی نے ایک واقعہ بھی سنا ہے کہ ایک خاتون جس کا نکاح ہو گیا تھا ایک شخص سے اور وہ ڈیلیوری تھی، وہ اپنے والدین کے پاس تھی، لڑکے نے کہا بھیجو، نہیں بھیجو تو جا کے اس کو چاقو سے وار کر دیا اور وہ لڑکی تو بیچاری سیریس ہو گئی، لڑکا بھی مر گیا چونکہ اس نے بھی زہر کھا لیا بعد میں۔ تو یہ بہرحال یاد رکھیے، میں اس معاملے میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ دین کے تعلق سے علم حاصل کریں، اور خاص طور سے ہمارے علماء جو ہے نوجوانوں کے مسائل کو ٹیکل کرے، ان کے جو مسائل، ان کے شبہات، ان کے ایشوز، ان کے پرابلمز کو دیکھے۔ ورنہ جنرلی ہمارے پاس جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کرتے ہیں
جو ٹاپکس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ عقیدے کے کچھ ٹاپکس ہیں اور چند ٹاپکس معاملات کے ہیں، اللہ سے محبت اور فلاں چیز کی اہمیت، بس چند معاملات ہیں. اس کے علاوہ ریئل لائف کے ایشوز اسلام سے کیسے ریلیٹ کرے وہ ایشوز پورے ختم ہو چکے ہیں. ریئل لائف میں اسلام کیسے میری زندگی سے متعلق ہے ہم بھول چکے ہیں. تو ایک نوجوان جس کی بیوی کو نہیں بھیجا گیا، اس کو لگا کہ شاید کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کو جو بھی ضرورت ہوں گی وہ چاہتا ہوں گا اس کی بیوی اس کے پاس رہے، وہ چاہتا ہوں گا کہ ڈلیوری اس کے خاندان میں نہ ہو، میں کروں، لیکن ہمارے پاس نہیں، ہم کریں گے، طریقہ ہے، سماج ہے، خاندان ہے، ماحول ہے، معاشرہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، بس. اور پھر بہرحال اس نے کیوں کیا میں تفصیلات تو نہیں جانتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان ان کے مسائل کو سمجھنا وقت کی آج ضرورت ہے. ہم جہاں پاک بازی، عفت کی اور پردے کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم شادی کی اہمیت اور اس کو بڑھاوا دینے کی بات کیوں نہیں کرتے کہ نکاح جلدی آسان سستے کیے جائے، تاکہ نکاح جلدی ہو تو پھر یہ بے پردگی اور فحش زنا یہ خود ختم ہو جائیں گا. تو بہت ساری بار علماء جو ہمارے ہیں وہ ریئل مسائل کو جانتے ہی نہیں ہیں، سماج میں کیا چل رہا ہے، نوجوانوں کے کیا ایشوز ہے، نکاح کے لیے کیا بتایا جائے، طلاق کے لیے کیسی گائیڈ لائنز دی جائے، ہم چونکہ بتاتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نوجوان کچھ بھی اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں، بعد میں ہم ان کو کوستے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. پہلے سے اس کو ٹرین کیا جائے. تو میں اپیل کروں گا ذمہ داران سے، مسجد کے جہاں خطبے ہوتے ہیں، علماء سے، کہ وہ آج اسلام ریئل لائف میں کیسا ریلیٹڈ ہے میری زندگی سے، اس پر وہ بات کرے، تاکہ نوجوان نسل اپنے ہر شعبے میں اسلام سے ریلیٹ کرے، اپنے آپ، جاب میں، اسٹڈیز میں، اس کے بعد شادی میں، طلاق کا معاملہ ہو، زندگی ہو، ساری چیزوں میں. ورنہ آج حالت یہ ہوگی کہ کسی نے ایک صاحب سے کہا، کیونکہ ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں جیتے ہیں، وہ ریئل لائف نہیں ہوتی ہے، ریئل لائف نہیں ہوتی ہے، حقیقی زندگی سے بہت دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ بھائی انٹرنیٹ چھوڑو، انٹرنیٹ کے باہر بھی دنیا ہے، دیکھو. تو وہ انٹرنیٹ والا کیا بولتا ہے، اس کی لنک بھیج دو، وہ باہر کی دنیا کی لنک بھیج دو. ایک آدمی انٹرنیٹ میں لگا، دن رات موبائل میں لگا ہوا، انٹرنیٹ میں لگا ہوا ہے، اس کسی نے کہا کہ اصل دنیا انٹرنیٹ کے باہر ہے. تو وہ کیا بولتا ہے، چونکہ انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ یوز کرنے والا ہے، وہ بولتا ہے اس کی لنک بھیج دو، وہ زندگی کہاں ہے دنیا کی جو باہر کی الگ سے. تو ہمیں ہمارے بچوں کو ریئل لائف میں لانا ہے. دنیا یہ ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی مشقت تکلیفیں یہ ہے، نکاح یہ ہے، طلاق یہ ہے، اولاد کی پیدائش یہ ہے، والد کا بننا یہ ہے، ماں بننا یہ ہے، اس کے فائدے یہ ہے، تمہارا مقام یہ ہے، لیکن ذمہ داریاں یہ ہیں، معاملات ایسے کرنا ہے، تجارت ایسی کرنا ہے، ادھار ایسے لینا ہے، لین دین ایسے کرنا ہے. یہ نہیں بتانے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان بہت ساری بار مس گائیڈ ہوتے ہیں. بلکہ میں نے تو کچھ نوجوانوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے اسلام کے نام پہ. بہت تکلیف تھی، اسلام میں ہے کہ تکلیف کسی کو دینا نہ سہنا، اس لیے میں نے خودکشی کر لی. اس کو یہ نہیں بتایا گیا تکلیف دینا بھی نہیں، سہنا بھی نہیں ہے، لیکن خودکشی حرام ہے. جوجنا ہے، ڈٹ کر رہنا ہے، آندھی و طوفان کے سامنے کھڑا نہیں بتایا گیا، خودکشی کر لی. خودکشی کر لی رمضان کے مہینے میں، دیندار شخص خودکشی، فجر کی نماز پڑھ کے روزے کی حالت میں کیا، تاکہ اللہ سے ملوں، اللہ رحم کر. اب کیا بولیں گے، تو روزے کی حالت میں رہا ہوں. کیوں کیا خودکشی؟ نوٹ کہ میں دوسروں کو تکلیف دے رہا تھا، لوگ مجھے تکلیف دے رہے تھے، اسلام میں تکلیف دینا حرام ہے، تکلیف سہنا حرام ہے، تو میں نے خودکشی راستہ نکالا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا خودکشی حرام ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ روزہ رکھا، دیندار انسان تھا، لیکن لگا والدین بھی خوش ہو جائیں گے، ان کی تکلیف بھی دور، بیوی بچے بھی خوش ہوں، ان کی تکلیف بھی دور. تو میں کہہ رہا ہوں ریئل لائف میں کیا ہو رہا ہے اور ریئل لائف کیسی جڑی ہوئی، یاد رکھیے اس کو، بہت بہت حد تک یاد رکھیے. میں بار بار لوگوں کو بولتا ہوں، مسائل پر بات کرتا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں کے مسائل پہ بات کرتا ہوں، تو لوگ بولتے ہیں ارے آپ بہت زیادہ فری ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ایسی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ ویسی بات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ جان لیجئے یہی دنیا میں چل رہا ہے. آپ اگر اس کا حل آج نہیں دیں گے، کل آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پچھتائیں گے کہ ہم نے یہ چیز غور نہیں کی، ہمارے بچے ایسے ہو گئے. ریئل لائف یہی ہو رہا ہے، یاد رکھیے. میں نے رمضان میں ایک پروگرام لیا تھا پورنوگرافی کے اگینسٹ، شہوت نام تھوڑا تبدیل کر کے دیا گیا تھا، شہوت سے کیسے بچیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بچے دیکھ رہے تھے، عورتیں دیکھ رہی تھی، آپ نے ایک نیا راستہ کھول دیے، فلاں چیز بولے، یہ کرے وہ کرے. تو میں نے کہا جو چیز ہو رہی ہے، صرف اگر میں اس کو ایک نام ٹیکنیکل ورڈ لے کے بولوں تو کیا وہ چیز میرے بولنے سے ہو رہی ہے؟ ایک آدمی برا عمل کر رہا زنا، لیکن اس کو معلوم نہیں زنا کیا ہے، تو کیا میں نے بولا زنا حرام ہے تو کیا میرے بولنے سے آدمی نے زنا کیا؟ وہ تو عمل کر ہی رہا تھا پہلے سے. آج کون سے لوگ بچے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں، خون کے آنسو. ان کے بچے پورنوگرافی میں، فحش میں اتنے لگ چکے ہیں، چونکہ فحش کو فحش بولنے کو ان کو شرم آ رہی ہے ابھی بھی. میں کسی برائی کے بغیر کہہ رہا ہوں، میرا کوئی کسی کے خلاف برائی نہیں کہ علماء غلط ہوتے، یہ نہیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ریئل لائف سے علماء کو، عوام کو جوڑنا پڑے گا، ان کا کنیکشن ملانا پڑے گا، ورنہ ریئل لائف بہت الگ جا رہی ہے. نوجوان ایک بہت الگ زندگی جی رہے ہیں، اپنی جوانیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنا ذہن، اپنا دماغ سب کچھ برباد کر رہے ہیں فحش میں، گیمنگ کے چکر میں، اور پتہ نہیں مختلف قسم کے جو جدید سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے چیزیں آ رہی ہیں. اپنی زندگی، توانائی، صحت، صلاحیتیں، ذہن
جسم سب کچھ برباد کر رہے ہیں، معلوم آپ کو، سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ حالات یہ ہے کہ مسلمان نوجوان، مسلمان لڑکے اور لڑکیاں یوٹیوب پر آ کر کیمرے میں ریکارڈنگ چالو کر کے لائیو کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر رہے ہیں، معلوم آپ کو۔ ایک بار میں نے ایک ویڈیو دیکھ لیا تھا، کئی دن تک نیند نہیں آئی کہ لوگ ایسا اپنے جسم کے ساتھ کیسا کر سکتے ہیں، ایسا اپنے جسم کے ساتھ کیسا کر سکتا ہے کوئی، وہ بھی لائیو جا کر یوٹیوب پر، لائیو ایک شخص کیمرہ لائیو چالو کیا یوٹیوب پر، اور ایک تیز دھار سے اس نے میں نے اچانک دیکھ لیا، اس نے پورا اپنا سینہ چاک کیا، اس کا دھڑکتا ہوا دل، اور پھر اس کو کاٹا اور مر گیا۔ چونکہ اوپر کٹنے سے آدمی مرتا نہیں ہے، وقت لگتا ہے، صرف تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس نے پورا گھسایا اور وہ کیا، اور ریئل مر گیا، وہ پکچر نہیں تھی۔ وہ مجھے لگا کسی نے ایسی شاٹ بھیج دیا، اور پھر نیچے لکھا سوسائڈ، خودکشی۔ پھر میں نے سوسائڈ پہ ایک لیکچر بنایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی جسارت ہے، اپنی جان لے لینا، اتنی قیمتی عظیم نعمت اللہ کی، لیکن ان کو گائیڈنس نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ایک ہونا خودکشی کا واقعہ، آپ کو پتا ہے اٹیمپٹ کتنے ہو رہے ہیں؟ واقعہ تو ایک آیا، مرا ایک، اٹیمپٹ 10 ہوئے تو ایک مرتا ہے اس میں سے، تو 10 اٹیمپٹ ہوئے کہیں نہ کہیں امت میں، تو ایک موت کی خبر آئی ہم کو، سمجھ رہا؟ تو ہمارے علماء کا کام ہے، صرف ایک ایشو نہیں، طلاق، شادی، میں کہتا ہوں سارے ایشوز جو انسانی سماج سے ہوتے ہیں ریلیٹڈ، تعلیم پہلے نوجوانوں کی، پھر جابز، نوکری، حلال حرام کی تمیز، شادی بیاہ، بچوں کی تربیت، یہ ایسے مراحل ہیں جو سب گزرتے ہیں، تعلیم، جاب، شادی، بچوں کے 3 مراحل میں کیسا رہے، کیا کرے، بچیوں کی پیدائش، ان کی تربیت، ان کے نکاح، یہ ساری چیزیں سیکھنا اور سکھانا چاہیے۔ علماء سے میری گزارش ہے وہ ریئل لائف میں لوگوں کو جوڑے کہ کس طرح سے آج کی زندگی میں اسلام ریلیونٹ ہے، اور کیسے ہم اسلام کے مطابق آج بھی بہرحال جی سکتے ہیں۔ میں اپنی بات کو انشاءاللہ یہیں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے کتاب و سنت کے مطابق جو ہے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کلرز آف اسلام، دیکھیے بچوں کی اسلامی تربیت کا ایک خوبصورت انداز زید پٹیل کے ساتھ، ہر سنیچر اور اتوار صبح 10:30 بجے اور شام 5:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا اللہ، ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا اللہ، ہم سب کا ہے تجھ سے ناتا، تجھ سے ناتا اللہ۔ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں ایک مفہوم دلوں کو کھولنے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمارے دلوں کو ایمان اور اپنی ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ سخت سے سخت دلوں کو اپنے پیغام ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اسلام کی بے پناہ مخالفت کیا کرتے تھے، بالآخر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ الفتاح کا
एक मानी ये है कि वो हमारी तमाम मुश्किलात हल फरमाने वाला है। वो हमारे सारे गम, सारी मुसीबतों को टालता है। वो हमारे साथ रहमत और शफकत का बर्ताव करता है। इसमें मुबारक अल फत्ताह में एक ज़िमनी इशारा ये भी है कि अल्लाह ही अपने मानने वालों के लिए अक्ल व खिरत की राहें खोलता है। उसने ही उन्हें बसीरत और दीनी मामलात समझने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ही हमारे लिए हमारे मादी मसाइल का इदराक आसान फरमाता है, जिससे हम कायनात के वसाइल इस्तेमाल करके अपनी रोजी का बंदोबस्त करते हैं। अल्लाह कुरान में हमें आगाह फरमाता है, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ उसने जमीन और आसमानों की सारी ही चीजों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, सब कुछ अपने पास से। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। अल्लाह ही ने हमारे लिए कवानीन फितरत की तस्खीर के रास्ते खोले हैं। हमारी तमाम तर मादी और साइंसी तरक्की इस अम्र का सबूत है। इंसान ने खला को मुसख्खर कर लिया है। निज़ाम इत्तलात व नशरियात ने हमारे अंदाज़े हयात को बदल के रख दिया है। इंसानी सिलसिला तवारुस तक हमारी पहुंच हो चुकी है और एटमी ताकत को भी इस्तेमाल में लाया जा चुका है। हम सबका है तू ही आका।